बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, आज रज़ा रब्बानी साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया। उस बयान में वो कहते हैं कि हुकूमत ने बेसिकली पार्लियामेंट को गैर फाल कर दिया है, बुलडोज कर दिया है, और प्रैक्टिकली हुकूमत पार्लियामेंट को कोई इज्जत और ताज़ीम देती नहीं है, कुछ समझती नहीं है। बेसिकली ये बयान एक ऐसे दिन पर आया जहां नेशनल असेंबली का सेशन चल रहा था। उसी टाइम पर साइमल्टेनियसली ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही थी, और ऐसा लगा कि जैसे रज़ा रब्बानी जो कह रहे हैं उसकी झलक हमें पार्लियामेंट में वाकई में नजर आ रही है। वो इसलिए कि आज पार्लियामेंट में तुंदो तेज बयानात के तबादले, आज पार्लियामेंट में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी, आज पार्लियामेंट में ये लफ्ज हज़फ कर दें, वो लफ्ज हज़फ कर दें के अलावा हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर पूरी हिस्सेदार ऑपोजिशन भी थी। आज हमारे पार्लियामेंटेरियंस शायद ये भूल गए हैं कि पार्लियामेंट के हर सेशन के ऊपर टैक्स पेयर्स के लाखों के खर्चे आते हैं। और ये बात मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि जो भी पार्लियामेंटेरियन, जो भी एमएनए जिस भी शहर में रहता है, उसको एयर टिकट दिया जाता है पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसों से, उसको रिहाइश जो दी जाती है पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर, वो भी टैक्स पेयर के पैसे से दी जाती है, उसकी तनख्वाह भी पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से होती है। फिर जब पार्लियामेंट में इकट्ठे हों और बात इधर उधर की होकर चली जाए और सेशन होते चले जाएं, लेकिन मामला कहीं बैठे ना, कहीं मंतकी अंजाम तक ना पहुंचे, तो फिर ऐसे पार्लियामेंट के सेशंस के बारे में क्या कहा जा सकता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आज पार्लियामेंट के सेशन के अंदर एक ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत ही ज्यादा हार्श किस्म की बात कही है। वो क्या बात कही वजीर आजम के लिए, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए, सुनिएगा। ये बंदा, इसने कश्मीर से गद्दारी की है, मौजूदा वजीर आजम ने कश्मीर से गद्दारी की है, कश्मीरियों के खून से गद्दारी की है। शुक्रिया जी। तारीख में स्याह हरूफ में इसका इमरान खान का नाम लिखा जाएगा। शुक्रिया जी। स्याह हरूफ में लिखा जाएगा। प्राइम मिनिस्टर के मुतालिक जो अल्फाज कहे गए एक्सपंज किए। इसके बाद चेयरमैन नेशनल असेंबली ने ये लफ्ज हज़फ करा दिया, गद्दार का लफ्ज हज़फ करा दिया। लेकिन उसके बाद राजा परवेज अशरफ उठे, उन्होंने कहा कि अगर अल्फाज हज़फ कराए जाते हैं ऑपोजिशन की तरफ से बोले जाएं तो फिर जब हुकूमत की तरफ से ऐसे ऑफेंसिव अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए तो वो हज़फ क्यों नहीं कराए जाते। राजा परवेज अशरफ साहब की बात सुन ले। के लिए ये छोड़ दे, ये पुराना हो गया कि फलां गद्दार है, फलां मुहिब वतन नहीं है, फलां ये है, फलां चोर है, फलां डाकू है। और अगर ये डाकू और चोर हमने गिनने शुरू कर दिए तो फिर शायद आपके पार्लियामान की कोई इज्जत इक़्तिदार नहीं रहेगी। तो आज ये गर्मा गर्मी कश्मीर के मामले पर, कश्मीर से कौन कितना सिंसियर है इस सवाल पर होती रही। आज हम डिस्कशन करेंगे इसी हवाले से पार्लियामेंट की बेतौकीरी और तौकीर पर। इसके साथ साथ आज जो डिस्कशन हुई पार्लियामेंट में कश्मीर के हवाले से, उसको भी ज़ेर बहस लाएंगे। हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं उनका तारुफ करवाती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं पीजे मीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, आपने ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा इमरान याकूब साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ही इज़ ऑल्सो सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया इमरान याकूब साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले पीजे मीर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आज जो बात रज़ा रब्बानी साहब ने कही है, ये एक ऐसा शख्स जो कि यूजुअली पार्लियामेंट की बालादस्ती पर, यूजुअली डेमोक्रेसी इन ट्रू सेंस उसके ऊपर बिलीव करने वाला शख्स ये बात कर रहा था। कह रहे थे कि हुकूमत ने प्रैक्टिकली गैर फाल कर दिया है पार्लियामेंट को। क्या आपकी नज़र में वाकई में हुकूमत पार्लियामेंट को और जो सॉल्यूशंस पार्लियामेंट में होने चाहिए उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती? क्योंकि काबीना और वज़ीर आज़म हुकूमत का दोनों का नाम लिया जब रज़ा रब्बानी साहब ने, तो ऐसा लगा कि वो शिकायत कर रहे हैं कि नेशनल लेवल के इश्यूज जो पार्लियामेंट में हल होने चाहिए वो काबीना की मीटिंग्स के अंदर या काबीना की मुलाकातों के अंदर हल होते हैं। डू यू अग्री टू हिम? देखें, जो नेशनल मसाइल हैं वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये जो बात कर रहे हैं इनका एक ओपिनियन है। दैट इज व्हाट वी कॉल गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन। नेशनल मसाइल, भाई आप ठीक है, आपके साथ एक पॉइंट पे आई एग्री विद हिम, इनके साथ डिस्कशन होनी चाहिए। डिस्कशंस के बाद ये जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, इनके अंदर डिस्कशंस के बाद आप एक बनाते हैं एजेंडा, एंड देन यू पुट दैट एजेंडा इन फ्रंट ऑफ द कैबिनेट मीटिंग। अब कैबिनेट में एक्चुअली डिसाइड होता है, लेकिन
کیا اس سے پہلے ان کے ساتھ کوئی ڈسکشنز ہوئی ہیں یا ان کے ساتھ ایسی کوئی بات چیت ہوئی ہے جو کہ نیشنل انٹرسٹ کی ہے؟ تو یس، ایک پوائنٹ پہ تو میں کہوں گا کہ ان سے کنسلٹیشنز ہونی چاہیے، بیکاز دس از سپوز ٹو بی دا گورنمنٹ ان ویٹنگ دی اپوزیشن، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ دی فائنل ڈیسیجن از دا گورنمنٹس ڈیسیجن، بیکاز جو بھی ڈیسیجن لیں گے رسپانسبلٹی ان پہ آئے گی، اونس ان پہ آئے گا. سو یہاں یہی بات ہے نا، جس طرح آج آپ نے اسمبلیز میں دیکھا، I thought it was a shameful day for us. وہ ایک بات کرتا ہے، دوسرا شیم کرتا ہے، دوسرا کرتا ہے، تیسرا شیم کرتا ہے، کوئی اپنی گورنمنٹ کو پکڑ رہا ہے، کوئی اپوزیشن پکڑ رہی ہے. اب یہ کھچڑی بنی ہوئی تھی ساری، مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آئی. اسپیکر اس کو پتہ نہیں کسی نے کو بدتمیزی سے بات کر دی، اس نے اس کو نکال دیا باہر. I mean it was like a toddler's academy which was very saddening to see. رائٹ میر صاحب. اچھا برگیڈ صاحب، پارلیمنٹ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو کہ ہمارے پاکستان کا اسٹیٹ کا ایک ستون ہے. یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک ستون کے طور پر جو ہے وہ لکھا گیا ہے، یا اٹس پریزنٹ ایز اے پلر آف دا اسٹیٹ. اب ایسی صورتحال میں اگر اپوزیشن جو کہ پارلیمنٹ کا ایک اہم حصہ ہوتی ہے، وہ یہ فیل کر رہی ہے کہ پارلیمنٹ پریکٹیکلی غیر فعال ہو گئی ہے، تو اس فیلنگ کو، اس فیئر کو، یا آپ اس کو جو بھی نام دے دیں، اس کو کیسے دور کیا جائے؟ کیونکہ دوسری طرف جب کیمرے کے پیچھے بہت سارے حکومتی لوگ بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں یہی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پارلیمنٹ میں 2-3 تقریریں ہوتی ہیں، حل کوئی نہیں ہوتا. تو حکومت کی طرف بھی یہی فیلنگ پائی جا رہی ہے، اپوزیشن تو کمپلیٹلی غیر فعال تصور کر رہی ہے. از دس دا رائٹ وے ٹو گو بریگیڈی صاحب؟ دیکھیں انیکا، بات یہ ہے کہ اٹ از ویری انفارچونیٹ why people of Pakistan select their representative in the National Assembly and Senate. بات یہ ہے کہ جب آپ کو عوام کے نمائندے جاتے ہیں وہ اسمبلی کے اندر، تو وہاں جا کے وہ عوام کے مسائل کی بات کرتے ہیں اور اس کے لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں، قانون سازی. اسمبلی کا کام ہے قانون بنانا، قانون پاس کرنا اور اس کے بعد اس پہ عمل کروانا. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ پچھلے 3-4 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ حالات ہو گئے ہیں، ایک بھی کنسٹرکٹیو بات نہیں ہوتی ہے. ایلیگیشنز، کاؤنٹر ایلیگیشن، بلیمنگ، کاؤنٹر بلیمنگ، اور ایک دوسرے پر پرسن اٹیک کرنا، لیکن کام کی بات کوئی بھی نہیں ہوتی ہے. آئی تھنک یہ اسی لیے جو بات کی جاتی ہے پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کی، جس میں اسمبلی کا کام بہت کم ہوتا ہے. اسمبلی میں ممبر صرف لیجسلیشن کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو پرائم منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، وہ اپنی ایک ٹیم ٹیکنوکریٹ کی سلیکٹ کرتے ہیں آفٹر 200 ملین پیپل آف پاکستان، اور پھر جا کے وہ سلیکٹ کرتے ہیں، وہ کام چلاتی ہے. آئی تھنک پاکستان میں جس طریقے سے اس وقت اسمبلی چل رہی ہے، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، ان کالڈ فار ہے، اور بہت ڈسگسٹنگ ہے. آئی تھنک عوام کے مسائل بھی حل نہیں ہوتے ہیں، قانون سازی بھی نہیں ہوتی ہے، صرف پارکس اینڈ پریویلیج انجوائے کر رہے ہیں، بیٹھتے ہیں، گپ سے لگاتے ہیں اور آ جاتے ہیں. اس کا کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے. یا تو آپ اس کو پریزیڈنٹ کو چاہیے کہ یہاں پر ریفرینڈم کرا لیں پریزیڈنشیل فارم کے لیے، یا جو بھی طریقہ اسمبلی سے پاس کریں، بٹ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ تو بالکل ایک زیادتی ہے کہ اتنا پیسہ بھی اسمبلی کے سلسلے میں خرچ ہو اور ایک قانون صحیح پاس نہ. آپ کے سامنے FATF میں دیکھ لیں، آج دیکھ لیں، کل دیکھ لیں، کسی دن میں انہوں نے کوئی بھی ایک کنسٹرکٹیو بات نہیں کی ہے. رائٹ بریگیڈی صاحب. اچھا عمران یعقوب صاحب، اب یہاں اگر فار ایگزامپل پارلیمنٹ کو ہم غیر فعال تصور نہ کریں، ہم کہیں کہ نہیں جی پارلیمنٹ بالکل فعال ہے، پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، بٹ پارلیمنٹ میں آنے کے باوجود بھی جو ایک دوسرے کے اوپر بیانات دیے جا رہے ہوتے ہیں، جو سینٹنسز ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کیے جا رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر غداری کے سرٹیفکیٹ بک رہے ہوتے ہیں، کیریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہوتی ہے، ہماری باری میں یہ، تمہاری باری میں یہ ہو رہا ہوتا ہے. ابھی آج ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جو ہمارے مسائل ہیں ان کے حل کی طرف کیا آپ کو پارلیمنٹیرینز نظر آ رہے ہیں؟ بیکاز ہاؤ آئی ویو اٹ از کہ یا تو ہم ماضی میں رہ رہے ہیں، یا پھر ہم جو ہے وہ کسی طریقے سے پریزنٹ کو جو حال ہے ہمارا اس سے ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیکا دیکھیں، آپ نے جو یہ سوال کیا نا، بیسک سوال یہی ہے کہ کیا جمہوریت اس طرح کی ہوتی ہے؟ کیا ایوان جمہوریت میں اس طرح کے سلوک روا رکھے جاتے ہیں؟ کیا ہم اپنی قوم کو جمہوریت کے نام پر کہیں کوئی دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جمہوریت میں ہوتا کیا ہے، ایوان کس چیز کا متقاضی ہوتا ہے، ایوان نے عوام کے مسائل کس طرح سے حل کرنا ہوتے ہیں.
यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आप दूर की बात छोड़ दें। अभी रिसेंटली देखें, उम्मत मुस्लिमा के लिए इससे बड़ा सानहा या दुख की बात तो नहीं हो सकती जो पेरिस में गुस्ताखाना हरकतों के हवाले से हुआ। अब इसमें भी जब कौमी असम्बली में करारदाद पेश होना थी तो जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब और जनाब ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से जो कुछ किया गया, जो सलूक रवा रखा गया, जो उन्होंने वहाँ पे अंदाज अपनाया, आप किसी तौर भी इसे जमहूरियत के लिए कामयाबी या जमहूरी कामयाबी या ये करार दे सकती है कि जी ये बड़ा अच्छा रवैया है। मैंने तो आज अपने कॉलम में भी ये लिखा है कि जनाब आप खुदा का वास्ता है, आप इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल कर लें, आप इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लें कि आप कर क्या रहे हैं, आप अवाम को, जमहूरियत को, इन इदारों को किस तरफ लेके जा रहे हैं। कभी भी अब देखिए, ऐवान में कानून साजी होना होती है, ऐवान की जिम्मेदारी बुनियादी तौर पे ये होती है, अरबों रुपए खर्च जो करते हैं सालाना हम अवाम के बजट, जो पाकिस्तान के बजट में से अवाम के पैसे से, वो इसलिए किया जाता है कि आप अवाम के मसाइल हल करने के लिए कानून साजी करें, आप अवाम की मुश्किलात दूर करने के लिए कानून साजी करें, आप अवाम की मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए अमली इक़दाम करें। लेकिन जब यहाँ पे बात इस तरह से होगी कि स्वाय एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी, स्वाय पॉइंट स्कोरिंग के, स्वाय एक दूसरे को नीचा दिखाने के कोई कार्रवाई ना हो, तो फिर मैं इस पे क्या कह सकता हूँ। इस पे बस अल्लाह से तौबा ही की जा सकती है। राइट इमरान याकूब साहब, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर शो को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली में क्या हो रहा है, डिसीजंस क्या हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे, क्यों मामला आगे नहीं बढ़ रहे, क्यों स्टैंड स्टिल पे सारी चीज़ें आकर खड़ी हो गई हैं, इनको हल कैसे किया जाएगा, इस सवाल से बात कर रहे थे। अभी ज़रा पार्लियामेंट में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस हुई और वो कश्मीर की बात हुई। अपोजिशन सकूत कश्मीर की बात कर रही है, हुकूमत कश्मीर के हवाले से आवाज़ बुलंद करने की और उसकी एकोज की बात कर रही है, उसकी गूंज की बात कर रही है। अब किसकी बात माने और किसकी बात ना माने, ये एक अहम सवाल है। लेकिन आज कश्मीर के हवाले से एक बात तो सवालिया निशान ज़रूर बनती है, क्योंकि कल 27 अक्टूबर था, कल एक ब्लैक डे था जिस दिन भारत ने अपना गासिबाना कब्जा किया कश्मीर पर। लेकिन कल कोई पार्लियामेंट का सेशन नहीं था, आज पार्लियामेंट का सेशन था। क्या ऐसे वक्त पे पार्लियामेंट का एक सेशन नहीं होना चाहिए था? ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, देखें, ये एक बड़ी ही अनफॉर्चुनेट एक और बात है कि कल 27 को ज्वाइंट सेशन होना चाहिए था, सेनेट का और कौमी असम्बली का, दोनों का सेनेट ज्वाइंट सेशन होता और ज्वाइंट रेजोल्यूशन पास होता और बड़ा सख्त पास होता कि ब्लैक डे के ऊपर, इंडियन अट्रॉसिटीज़ के ऊपर, इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर, और यूनाइटेड नेशन पे जोर दिया जाता कि उनकी 1948 की जो करारदाद है जिसमें प्लेबिसाइट को भाग दिया गया है, उस पर अमल करने के लिए पूरा जॉइंट सेशन का अगर एक रेजोल्यूशन जाता तो दुनिया में इफेक्ट होता है। याद रखें, जिस मुल्क में डेमोक्रेसी होती है, यूनाइटेड नेशन हर जगह जो जॉइंट रेजोल्यूशन होते हैं उनकी वैल्यू, बहुत वैल्यू होती है, उसको वो अच्छे नज़रिए से देखते भी हैं और कहते हैं कि ये 200 मिलियन अवाम की आवाज़ है, क्योंकि सारे उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी था कि कल तकरीर भी पॉजिटिव होती, इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया जाता। उन्होंने देखे ना, कल 27 अक्टूबर को उन्होंने एक और वहाँ पर बिल पास किया है, एक्शन ले एक्ट पास किया है कि एनीबडी कैन फ्रॉम इंडियन साइड हिंदू, वो लद्दाख में और कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में जब चाहें जैसी ज़मीन चाहें खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस का लिए हैं कि जहाँ वो आके आबाद भी हो सकते हैं। ये इसलिए हो रहा है कि हमारे में यूनिटी नहीं है, हम कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं है, हमें पता नहीं कि हमने क्या करना, और इंडिया इसका फ़ायदा उठा रहा है। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बहुत कोशिश कर ली है, वो दोनों दफ़ा यूनाइटेड नेशंस की में तकरीर भी बड़ी अच्छी की हैं, लेकिन असल बात आपकी ताकत जो होती है वो आपकी जॉइंट सेशन और जॉइंट रेजोल्यूशन होता है, वो भी नहीं हुआ है। तो ये बहुत सीरियस बात है, इसको सोचने की बात है कि इसका क्या हल किया जाए। राइट। अच्छा बीजे मीर साहब, कश्मीर के बारे में
ایوری پاکستانی از سینسٹیو. کوئی پاکستانی کشمیر کو کسی بھی طریقے سے اپنے پاکستان سے جدا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا, یا ان کے اوپر مظالم ڈھائے جائیں وہ بھی نہیں دیکھ سکتا. ہم لوگ ان کے حق خود ارادیت پہ بلیو کرتے ہیں. لیکن پیچھے میر صاحب, صرف باتوں سے, زبانی کلامی چیزوں سے تو معاملہ حل نہیں ہونے والا. کیا ہمیں ملٹائی پرانگ اسٹریٹجی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جہاں ہم لیگلی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے جائیں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں, اور مختلف جگہوں پر فورمز پر جائیں, جہاں جا کے ہم کشمیر کی آواز بلند کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک چینلز کو بھی ہم انگیج کریں, کیونکہ ڈپلومیٹک چینلز بھی باتوں میں بہت زیادہ ہم لوگوں کو ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, لیکن پریکٹیکلی ہمارے کچھ برادر ملک بھی ہم سے ناراض ہو گئے ہیں انفارچونیٹلی. تو کیا ہمیں ملٹائی پرانگ اسٹریٹجی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اپوزیشن کا یہ جو خدشہ ہے کہ حکومت کشمیر کے بارے میں جان بوجھ کے کچھ نہیں کر رہی, اس میں کوئی وزن ہے؟ دیکھیں انیکا, یہ جتنی آپ نے باتیں کی ہیں, ہم 73 ایئرز ہو گئے, ان 73 سالوں کے اندر آپ مجھے بتا دو کہ ہم نے 73 دن یہ مناتے ہیں کشمیر ڈے, کب تک بناتے رہیں گے؟ 100 سال بھی ہو جائیں گے بناتے رہیں گے. اب جو آپ نے ایک سوال اس میں کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی جو کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے اس کو ریوائز کرنا ہے, اور ریویژن کے اندر میں اس کے اندر کم از کم مجھے 30 سال ہو گئے کرتے ہوئے کہ دیکھیں آپ کے پاس کشمیر سینٹرز تھے ایک زمانے میں, آپ کے پاس اتنا اچھا پلیٹ فارم تھا, آپ نے اس کو گرا کے رکھ دیا. You work in a pound, you کہتے ہیں نا penny wise and pound foolish sort of a way. Well, this is not how countries are won and countries are run, and at the end of the day آپ اپنی انٹرنیشنل اسٹریٹجی بڑھاتے ہو. آپ کو penny wise and pound foolish نہیں ہونا ہے. آپ کو یہ جو سینٹرز ہیں ان کو ریوائیو کریں. تو یہ میں آپ کے سوال کے جواب میں کہہ رہا ہوں, جب آپ کریں گے آپ کی اسٹریٹجی ریوزٹ ہوگی, اور ریوزٹ کے بعد آپ ہندوستان کو کاؤنٹر کر سکیں گے. ہندوستان آپ ایکسیپٹ کریں کہ وہ سکسیسفل رہا ہے, کہ اس نے ہماری کشمیر والا, یہ برسلز والا بند کرا دیا, لنڈن والا ہم نے خود کر دیا, وہاں امریکہ کے اندر آپ کو پتہ کیا ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ ان کو پہلے کھولیں, یہاں سے آپ یورپین یونین کو پکڑیں, گیٹ دیم آن بورڈ, جو کہ ہو رہا تھا کام. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کشمیر پاکستان میں بیٹھ کے کہ ہمیں ایک دن میں کشمیر ملے گا. یہ کوئی وہ کہتے ہیں نا کوئی گڑیا کا کھیل نہیں ہے. ہندوستان آپ کو اتنی آسانی سے کشمیر نہیں دے گا. اس کو بھی آپ نے ایک کا بڑے انٹرنیشنل طریقے سے پریشر اس پہ ڈلوانا ہے, اور اس کو بھی کنونس کرنا ہے کہ فار دا لانگ اسٹینڈنگ آپ کی جو یہ اینیموسٹی ہے یہ اسی وقت ختم ہوگی. آپ اس کو ریزالو کر لو, آپ پلیبیسائٹ کروا لو. لیکن پلیبیسائٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے, آپ نے دیکھ لیا آرٹیکل 35A 370 اس کیا کر دیا, باقیوں کو آپ نے اجازت دے رہے ہو کہ آ کے یہاں اس خطے میں رہے, جبکہ یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے. 48-49 کی جو ریزولوشنز ہیں, آپ کو پتہ ہے انیکا کہ ہم ابھی تک ڈسپائٹ دا فیکٹ ہندوستان کیا کر رہا ہے اور اس نے کیا کیا ہے, ہم ابھی بھی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز پہ عمل کر رہے ہیں. آج بھی ایک پاکستانی آزاد کشمیر میں جا کے زمین نہیں خرید سکتا. خریدنے پہ تو ہر بندہ خرید لے, نہیں خرید سکتا. وائی؟ بیکاز آپ کہہ لو کہ سیکورٹی کونسل کی ان کی جو ریزرویشنز ہیں اور ان کے جو لاز ہیں, ہم اس کو پرنسپل جو انہوں نے بھیجا ہے تو پرنسپلی ہم اس پہ ایگری کر رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے. ہندوستان نے توڑ دیا ہوا. اب اس کا کیا, اس کا کاؤنٹر کیا کرو گے؟ میری نظر میں یہ جن سینٹرز کو میں نے کہا ہے, ان کو ہم فرنٹ لائن ایک بیس بنا کے انڈیا پہ سینکشنز لگوانے کی کوشش کریں. جب تک ہندوستان پہ سینکشنز نہیں لگیں گی, ہندوستان یہ نہیں ہٹے گا. لیٹس ہرٹ them economically. اب کیا کرو گے؟ وار از ناٹ دی آنسر. آج کے وقت کے اندر انیکا, اٹ از دی economic wars that need to be fought and countered with. وہ بھی کریں گے اور کرنا چاہیے, اور یہی میں سمجھتا ہوں اگر تو ہمیں کشمیر چاہیے یہی طریقہ ہے, اس کو آپ کہہ لو کہ انٹرنیشنل پوڈیم پہ جا کے یہ کیس فائٹ کیا جائے. رائٹ. اچھا عمران یعقوب صاحب, ویسے پارلیمنٹ میں بار بار بات ہو رہی ہوتی ہے, انہوں نے کشمیر کا سودا کر دیا, بار بار اپوزیشن حکومت کو اس بارے میں تنقید کا نشانہ بنا رہی ہوتی ہے. Isn't this a bit too insensitive
کشمیریوں کے لیے، بالخصوص وہ کشمیری جو پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اپوزیشن بار بار حکومت کو یہ کہہ رہی ہے آپ نے تو کشمیر کا سودا کر دیا، آپ نے تو سکوت کشمیر کر دیا. یہ بہت انسینسٹیو نہیں ہے اور بہت ایکسٹریم یہ الزام نہیں ہے حکومت کے اوپر اپوزیشن کی طرف سے؟ انیکا آپ دیکھیں کشمیر کی جو بات کر رہی ہیں آپ، کشمیر کے ساتھ تو ہم نے جو 70 سالوں میں کر دی ہے نا، اس سے زیادہ میرا خیال ہے اب کیا کیا جا سکتا ہے کہ عوام ایک طرف تو انڈیا ان پہ روزانہ کی بنیاد پہ ظلم میں اضافہ کیے جا رہا ہے، اور ہم روزانہ کی بنیاد پر سوائے جھوٹی تسلیوں کے، سوائے جھوٹے نعروں کے کچھ عملاً کرنے کو تیار نہیں ہیں. کیا پاکستانی سیاستدان عملاً کچھ کرنے کو تیار ہیں؟ کیا ہماری کسی حکومت نے عملاً کشمیر کی آزادی کے لیے کچھ کیا ہے؟ آپ اقوام متحدہ میں جو قراردادیں ہوئی تھی اس حوالے سے پاس، آپ ان پہ تو عمل کروا نہیں سکے. آپ نے پوری دنیا میں اس حوالے سے تو دباؤ بنا نہیں سکے. آپ ان باتوں پہ کیا کریں گے؟ اصل میں چیز یہ ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے خدا جانے کیوں کہ یہاں پہ ہماری حکومتیں اور ہماری سیاسی جماعتیں بھی شاید کشمیر کو ایک نعرے کے طور پہ استعمال کرتی رہی ہیں، اور شاید عملاً انہوں نے کبھی بھی اس بات کی کوشش نہیں کی کہ واقعی کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، واقعی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جو وہ بات کرتے ہیں ہم واقعی ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور عملاً کوئی ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے کشمیر آزاد ہو سکے. دیکھیں انڈیا ایک فاشسٹ حکومت وہاں پہ ہے اس وقت، مودی ایک فاشسٹ اس کے رہنما ہے، RSS کی عملاً حکومت ہے، BJP آپ کو پتہ ہی ہے وہاں ان کی پالیسیز کیا ہیں. تو آپ نے کیا کیا ان کے حوالے سے؟ جب تک آپ خالی نعروں پہ کام کریں گے اس وقت کچھ نہیں ہوگا. یہ وقت ایسا ہے کہ آپ کو عملاً کشمیریوں کی حمایت کے لیے کچھ اقدامات کرنا پڑیں گے. اگر آپ واقعی کشمیریوں کے ساتھ ہیں تو پھر آپ کو اس بات کا ثبوت بھی دینا پڑے گا. صرف باتوں سے، حالی نعروں سے یہ کام اب مزید نہیں چل سکتا. یا تو پھر آپ کشمیریوں سے معافی مانگ لیں، آپ ان سے کہہ دیں کہ جناب ہم 70 سال تک آپ کو کہتے ضرور رہے لیکن ہم کمزور ہیں، ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، آپ ہمیں معاف کر دیں، تاکہ وہ بیچارے جو خود اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں انہیں پتہ ہو کہ ہم نے خود ہی یہ سارا کچھ کرنا ہے. لیکن ایک طرف آپ نے یہ اب میرا بھی اٹھایا ہوا ہے، آپ ان کو بظاہر یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور دوسری طرف آپ عملاً کچھ کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں. تو اس حوالے سے زیادہ دیر تک یہ نہیں کیا جا سکتا. یہ ضروری یہی ہے کہ اس لیے عملی اقدامات کیے جائیں. رائٹ. اچھا بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، اب چاہے کشمیر کا معاملہ ہو، چاہے نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہو، ان تمام چیزوں کے اندر جب ملاقات ہوتی ہے تو وزیر اعظم صاحب غائب ہوتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نہیں ملنا چاہتے اپوزیشن کے کسی بھی لیڈر سے. کیا اس وجہ سے چاہے کشمیر کی چیز ہو یا اس سے پہلے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے پارلیمنٹ کو غیر فعال کرنے کی کا جو الزام آج رضا ربانی صاحب نے لگایا ہے، ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم صاحب کو پرو ایکٹیو ڈپلومیسی ود ان پاکستان کرنے کی ضرورت ہے بیفور وی گو آؤٹ اینڈ ڈو ڈپلومیسی؟ دیکھیں یہ انیکا ایک بہت ہی ضروری بات ہے. آئی وڈ سے کہ جب تک پرائم منسٹر پاکستان خود اسمبلی کو اہمیت نہیں دیں گے، وہ اسمبلی میں خود آ کے دیکھیں گے نہیں کہ کیا چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے. وین پرائم منسٹر پاکستان کم اسمبلی اور لیڈر آف اپوزیشن آتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسمبلی کی اہمیت کیا ہے. اور اس کے بعد آپ کو انٹرنل پولیٹیکل سچویشن کو حالات کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ریچ ٹو دا اپوزیشن. آپ نے اسٹیپ نیک ہو کے یہ نہیں کرنا کہ آپ کہیں گے کہ میں تو پرائم منسٹر ہوں، میری بڑی انسلٹ ہے کہ میں جا کے کسی لیڈر سے اپوزیشن سے بات کروں، چاہے وہ کرپٹ ہیں، چاہے ان پہ کوئی الزام ہے. اور ایٹ لیسٹ آپ ایک اچھی نیگوشیٹنگ ٹیم بنائیے. آپ کو چاہیے کہ آپ کہیں گے ٹھیک ہے اس وقت ایک پولیٹیکل کرائسس ہوئے ہوئے ہیں، اپوزیشن جلسے کر رہی ہے، جلوس نکال رہی ہے، برا بھلا اداروں کو کہہ رہی ہے، پرائم منسٹر کہہ رہی ہیں. سو یو فارمولیٹ اے ویری گڈ ایکسپیرئنس نیگوشیٹنگ ٹیم. وہ ٹیم اپوزیشن اپنی ٹیم ڈیٹیل کرے اور وہ بیٹھے ٹیبل پہ بات کریں گی ایشو کیا ہے. آپ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں جی کرپشن میں انور مانگتے ہیں، آپ کو جی اس کو سائڈ پہ چھوڑیں اور باقی بتائیے. مہنگائی کی بات ہے، اپوزیشن کو سجیشن دے گی، آپ بات کریں گے. بٹ یہ وہ لوگ ہونے چاہیے جن کو کمیونیکیشن اسکلز آتے ہیں، نیگوشیشن کرنا آتا ہو، گیو اینڈ ٹیک کرنا آتا ہو، تاکہ فی الحال ہمیں امیڈیٹلی یہ جو پولیٹیکل کرائسس ہو رہے ہیں ان کو ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں بہت ضروری ہے کہ ابھی جس طرح اپوزیشن نکلی ہوئی ہے سڑکوں پر اور جلسے کر رہی ہے،
آپ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کلیش ہوگا. کل وہ ایک ریلی لے کے نکلیں گے اسلام آباد کی طرف. واٹ ول ہیپن؟ سو آج آپ کا ٹائم ہے. اب اس میں 11 جماعتیں ہیں. آپ کا کام ہے کہ آپ کہیں چلیں جی 11 میں سے 3-4 بڑی جماعتیں ہیں، جو باقی چھوٹی جماعتیں ان کو تو نیگوشیٹ کریں، ان کو تو اس سے نکال لیں. یو ہیو لاٹ آف ٹولس ٹو ہینڈل آل دس تھنگ. بٹ دا اونلی تھنگ از اگر آپ یہ منسٹر صرف کہیں نہیں جی کچھ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے. سو دس از واٹ از دا آنسر ایٹ دی مومنٹ. ادروائز یہ پولیٹیکل کرائسس بڑھتے جائیں گے اینڈ اٹ ول ہارم دا کنٹری اینڈ اٹ ول گیو اے لاٹ آف ٹائم فار دا انڈین اینڈ آلسو اینیمی تو پاکستان کو اور 5th جنریشن وار میں گھیرتے جائیں اور الٹیمیٹلی ہمارے لیے کوئی پرابلم کھڑی ہو جائے. رائٹ. اچھا پی جے میر صاحب، آپ اس تمام اسٹینڈ آف کا حل کیا دیکھتے ہیں؟ کل کیا وزیر اعظم صاحب نے جو بولا کہ جی ہم ایک بار پھر امن کے خواہاں ہیں، یہ حل ہے کسی طریقے سے کشمیر کا؟ اور اگر اسی طرح حل ہونا ہوتا تو آج سے 1.5 سال پہلے نہ ہو چکا ہوتا؟ آج سے 1.5 سال پہلے کیا 5 اگست ہوا ہوتا؟ انیکا، جب پاکستان بنا تھا تو ہماری فورن پالیسی وایا دا قائد ایک ہی تھی کہ پیس ان ریجن، ہارمنی، ٹرینکولیٹی اینڈ لو ریلیشن شپس آل اراؤنڈ. یہ ہماری فورن پالیسی ہے. وی ہیو نیور بین دی اگریسرز، وی ہیو آلویز بین دی اگریسڈ. ہندوستان نے ڈے 1 سے یہی کیا تھا کہ آپ کو اس نے ہر طریقے کے ساتھ انگیج کیا ہے ان اے وار. اب وارز کئی ہو گئی ہیں، کولڈ ڈیٹون کئی ہو گئے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری بات چلتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، چلتی ہے ختم ہو جاتی ہے. تو جو پرائم منسٹر ہیں ہمارے، ان کی میں سمجھتا ہوں یہ جو ویژن ہے اور فارن پالیسی بالکل وہی ہے ایز فار ایز جنا از کنسرن جو ہمارے فاؤنڈر آف دا نیشن نے اپنی فارن پالیسی رکھی ہوئی تھی. ہمیں کوئی جنگ کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کوئی ایسی آپ کہہ لو کہ ایسی آپ کہہ لو کہ ان ایکسیپٹیبل جو چیز ہے اس پہ ہم جائیں. تو میں یہی کہوں گا کہ وی ہیو ٹو بیک دا پرائم منسٹر اینڈ ہماری اپوزیشن کو بھی آپ لے لو، اس کا بھی یہی موقف ہے کہ دے وانٹ پیس اینڈ دے ڈونٹ وانٹ اینی کائنڈ آف آپ کہہ لو ملٹری کنفرنٹیشن. اب اپوزیشن اور گورنمنٹ تو ایک پیج پہ اس کے اوپر، لیکن ہندوستان اس پیج پہ نہیں ہے. ہندوستان اپنی یہ جو شیطانیاں ہیں یہ کر رہا ہے، بھائی افغانستان کر رہا ہے، یہ پاکستان کو ہر قسم کی طرح ہرٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے simply because they don't want to give up on Kashmir. رائٹ. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ پی جے میر صاحب، بریگیڈیئر حارث نواز صاحب اور عمران یعقوب صاحب آپ نے جوائن کیا. انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.